فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ قرآن کی روح سے جنت مردوں کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مخصوص ہے، مومن اور مومنات دونوں کے لیے، دونوں جنت میں ہوں گے، جنتی مرد بھی جنتی عورتیں بھی۔ ان کی خصوصیات قرآن نے بتائی ہیں۔ مومن ہونا تو عورت کے لیے بھی قرآن نے مومنات جہاں گنایا ہے، دونوں کو وہ دوش بدوش ٹھہراتا ہے۔ مسلمون والمسلمات مومنون والمومنات 35ویں سورت کے اندر وہ جا رہا ہے، لیکن بعض خصوصیات ہیں جن کو نمایاں طور پہ وہ سامنے لاتا ہے۔ عفت و عصمت، حیا اور شرم، یہ صرف عورتوں ہی کے لیے نہیں ہے، قرآن میں مردوں کے لیے بھی تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ جہاں یہ کہا ہے سورہ النور ہے، چوبیسویں سورت ہے، چوبیسویں سورت 30ویں آیت، 30ویں 31ویں آیت۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ عورتیں باہر نکلیں، نگاہ جھکائی ہوئی انہوں نے ہو، نگاہ اوپر نہ اٹھائیں، تو یہاں تو یہ سارے احکام جتنے بھی عزت، عفت، عصمت، پاکیزگی، جنسی، یہ ساری زندگی، یہ ساری عورتوں کے لیے ہے نا ہمارے ہاں، تو مردوں کے لیے تو کوئی اس میں پاک ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں۔ اور جدو کہندی ہے نا خاوند کہ میاں اس منڈے دا ہن کچھ وفا بھی کر، دیکھنا پیا کس طرح نہ راتاں نوں ادھی ادھی رات نہ باہر رہندا، وہ کہندا اس عمر 'ਚ یہ کچھ ہوندا ہی ہوندا ہے، منڈیاں نال یہ کچھ ہوندا ہی ہے۔ بچی کے متعلق کہیں اس کے ہاتھ میں کوئی خالی کاغذ کا ورق بھی دیکھ لیا جائے نا تو شبہ ایک دوسرے سے ہوتا ہے کہ ذرا پتہ لو یہ خط کہاں سے آنے شروع ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں مختص، قرآن جہاں حکم دیتا ہے نا کہ نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دو جب راستہ چلو، تو پہلے مردوں سے کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، پہلے مردوں سے کہتا ہے، ان سے کہو کہ اپنی باہر جا نکلیں تو نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ پہلے مردوں کے متعلق ہے مومنون، اور پھر قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، پھر عورتوں کے متعلق بعد میں ذکر آیا ہوا ہے۔ اور یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، مرد اگر اپنی عصمت کو محفوظ رکھیں، بے حیائی پھیل ہی نہیں سکتی، عورت کیا کر لے گی؟ کراچی میں یہ قصہ جب اٹھایا گیا نا کہ یہ جو ریڈ لائٹ ایریا جسے کہتے ہیں، یہ بازار حسن اس کا نام رکھا ہوا ہے، طوائفوں کا بازار، اس میں یہ تھا کہ اس کو قانوناً منع کر دیا جائے، تو اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ یہ تو کچھ ناممکنات میں سے ہے، تو اس زمانے میں کچھ میری بھی سے ہوتی تھی کہنے کی، تو انہوں نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا عورتوں سے کچھ نہ کہیے، قانوناً مردوں کو حکماً بند کر دیجئے کہ اس علاقے میں نہ جائیں، معاملہ حل ہو جائے گا۔ قرآن نے مردوں سے پہلے کہا ہے، عورتوں سے بعد میں کہا ہے۔ اس وقت تو یہ چیز جنت کی زندگی میں تو آپ سمجھتے ہیں عورتوں کا ذکر آئے گا،
میں اب آپ یاد ہے کہ کبھی ایسا مجھے تکلف یا تعامل کبھی نہیں ہوا درس کے دوران میں. خدا کی باتیں ہیں اپنی زبان میں پیش کرتا ہوں، لیکن بعض مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ مجھے آپ سے نہیں، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے خاص طور پہ کچھ شاید کہیے کہ معافی مانگنی پڑے گی، میرا عذر یہ قبول کر لیں. میری بیٹیوں، میں معلوم ہے کہ کبھی سہون بھی میرے زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکل جاتا جو بازاری ہو. میری بیٹیاں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں مجلس میں، لیکن بعض ذکر ناگزیر ہو جاتے ہیں. اس درس میں وہ چیز سامنے میرے آ رہی ہے، اور میں نے پچھلے 2 دنوں میں کتنی بار یہ سوچا کہ میں جرأت کر کے یہ چیز درس کی پوری مجلس میں یہ بیان کر دوں. بیان کیے بغیر آپ کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اسلام کو ان لوگوں نے کہاں پہنچا دیا ہوا ہے. ہر ایک آدمی سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کتاب کو خود اس نے مطالعہ کیا ہوگا. اس کا علم ہونا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ کیا گیا ہے اس اسلام کے ساتھ. لیکن اس میں اب میری بیٹیوں مجھے آج معاف رکھیے گا. یوں سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے شاید سنا نہیں ہے، نہ سنیے، کہنے دیجئے. جنت کا ذکر، جنت تو وہاں کی جنت ہوتی ہے، اور ان حضرات کے ہمارے ہاں کے جتنے یہ ارباب شریعت، ائمہ کرام، مفسرین اعظام، جنت اور اس میں جب پھر عورت کا ذکر آئے گا اور وہ پھر حوروں کا ذکر کیا ہے کہ تو پھر وہ عورت کا ذکر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملوکیت کے دور میں جب اخلاق کی تمام حدیں ٹوٹتی ہیں تو سب سے زیادہ زور جنسیات پہ پڑتا ہے آ کر، سیکس کے اوپر. جس دور کی کیفیت یہ ہو، عباسی زمانے کے خلفاء، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کہلانے والے، آپ کو یاد ہے کہ خلیفے کے حرم میں 3,000 لونڈیاں ممتوع ہوتی تھیں. بغداد کے بازار میں منڈی تھی ایک، جس میں عورتیں نیلام ہوتی تھیں، بیچی جاتی تھیں. منڈی وہ پہلے ہوتی تھی مویشیوں کی، اس کا نخاس اس کا نام ہوتا ہے عربی زبان میں، جہاں مویشی بیچے جاتے ہیں. مویشی شاید وہاں پھر کم ہو گئے ہوں گے یا ان کی گنجائش نہیں رہی. اسی منڈی میں عورتیں بکا کرتی تھیں، تو نخاس اس کا نام، اب تک نخاس ہی ہے ان کی زبان میں اس کا نام. میں نے جب گیا ہوں حجاز کی زمینوں میں، تو کویت میں میں نے ایک مقام پہ انہوں نے بتایا، اب تو وہاں یہ چیزیں بند ہو گئی ہوئی ہیں، کہ یہ تھی وہ نخاس یہاں کی. کل تک ان ملکوں میں نخاس کل تک. اور یہ آپ کے ہاں کی شریعت کے اندر یہ لونیاں، آپ کو یاد ہے کہ وہ اس اسمبلی میں، اس سے پہلے کی اسمبلی جو تھی غالباً بھٹو کے زمانے کی اسمبلی، اس میں جب یہ پابندی لگا رہے تھے کہ یہ 4 عورتیں جو دھڑا دھڑ کرتے چلے جاتے ہیں کچھ پابندی لگائی جائے، تو ایک بہت بڑے مولوی صاحب نے اسمبلی میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ پابندی تو لگا دیجئے، لیکن کم از کم ایک لونڈی رکھنے کی اجازت ضرور دیجئے. آج اس دور میں یہ مطالبہ آپ کے ہاں کی پارلیمنٹ میں کیا گیا تھا. تو اب سوچئے کہ دور ہو وہ وہاں جہاں 3,000 لونڈیاں ایک محل کے اندر ہوں. اس لیے ہم جب سنتے تھے نا کہ جب کوئی مسلمان کوئی باہر جاتا ہے یورپ وغیرہ میں، تو ان سے تعارف ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں، تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے حرم میں کتنی عورتیں ہیں. یعنی پہلی بات خصوصیت یہ پوچھی جا رہی تھی. تو جب یہ جنت کا ہو ذکر ان کے ہاں، وہ ہو دور، پھر کیا کچھ نہیں یہ کہیں گے. میں